ایک قول نقل کیا گیا ہے، بڑا دلچسپ قول ہے جی۔ فرماتے ہیں 3 آدمی ایسے تھے جن کی نگاہ بہت دور رس تھی۔ لوگ کہتے ہیں نا فلانا آدمی بڑا سمجھدار ہے جی، وہ دیکھتا ہی اگلے آدمی کا چہرہ پڑھ لیتا ہے۔ تو 3 آدمی ان کی نگاہ اتنی دور رس تھی کہ انہوں نے بر وقت اور صحیح موقع پر بڑا فٹ فیصلہ کیا۔ فرماتے ہیں ایک تو یہی عزیز مصر جس نے یوسف کو بازار سے خریدا اور پہلے ہی دن بیوی سے کہنے لگا اس کو غلام بنا کے نہیں رکھنا، اس کو بچے کی طرح پالنا ہے۔ اور نمبر 2 وہ خاتون، وہ بچی جس کو موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے کنویں پر ان 2 بہنوں کو ان کے ریوڑ اور بکریوں کو پانی پلایا تھا، اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر گھر لے کر گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی شرافت اور دیانت کو دیکھنے کے بعد والد صاحب سے کہنے لگی یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بابا یہ جو بندہ ہے نا اس کو اپنے گھر میں بطور مزدور اور خادم کے رکھ لے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس سے بہتر ہمیں خادم کوئی نہیں ملے گا۔ ہے بھی بڑی قوت والا، ڈول بڑا تیزی سے اکیلا کھینچ لیا تھا، اور ہے بھی بڑا امانت دار، آنکھ اٹھا کر میری طرف اس نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ بندہ قوت والا بھی ہو، بندہ امانت دار بھی ہو، اس کو گھر میں ملازم رکھنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی نگاہ بھی بڑی دور رس تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ تیسرے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تیسری نگاہ ابو بکر صدیق کی تھی رضی اللہ تعالی۔ تیسری نگاہ کس کی تھی؟ ابو بکر صدیق کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، ابو بکر نے بغیر دلیل کے کہا اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ابو بکر آپ کا پہلا امتی ہے، میں ابھی آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اور پھر جب خلافت ابو بکر صدیق کو نصیب ہوئی اور نبی پاک کی جانشینی کا شرف ابو بکر کو حاصل ہوا اور نبی پاک کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے، تو وہی نگاہ ابو بکر نے، وہی نگاہ صدیقی نے اپنے دور رس اور دور تک دیکھنے کی وجہ سے خلافت عمر کے حوالے کر دی، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ابو بکر نے اپنے آخری وقت میں خلافت عمر کے حوالے کر دی، یہ بھی بڑا ٹھیک فیصلہ تھا۔ اور یہ تو 3 باتیں ہو گئی، 3 شخصیات کا تذکرہ ہو گیا۔ شاید کسی اور عالم نے بھی کہا ہوگا، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے اور وہ بھی بات بہت ہی زبردست ہے۔ ہماری امی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے میرے نبی کی صداقت کے، شرافت کے، امانت کے چرچے سنے تو اماں خدیجہ نے خود پیغام نکاح نبی پاک کو بھیج دیا۔ یہ بھی بڑی گہری نگاہ والی خاتون تھیں، اور یہ شرف حاصل ہوا کہ امت کی پہلی ماں بنی ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ خیر، وقت پہ فیصلہ کرنا یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ سنیے جی اللہ کیا فرماتے ہیں، فرمایا وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته، کہا اس شخص نے جس نے خریدا یوسف علیہ السلام کو مصر سے، لامرأته اپنی بیوی سے، راعیل یا زلیخا، مشہور زلیخا نام ہے اس کا، اس سے کہا اکرمی مثواہ، اچھا کرنا اس کا ٹھکانہ، اچھی دینی اس کو رہائش، عسیٰ ان ینفعنا، کیوں اچھی رہائش دوں، کیوں اچھا ٹھکانہ دوں؟ غلاموں کے ٹھکانے اچھے تو نہیں ہوا کرتے، صاحب تو کوٹھی میں رہتے ہیں، غلام اور نوکر کو کونے میں چھوٹا سا کمرہ دیتے ہیں، اس کو اچھا ٹھکانہ کیوں دوں؟ یہ تو خادم ہے، یہ تو نوکر ہے،
اس نے کہا نہیں نہیں، عسا ان ینفعنا، مجھے امید ہے کہ یہ عنقریب ہمیں نفع دے گا۔ جو کام کاج ہمارے ذمہ ہیں، جو امور سلطنت یا جو وزیر خوراک کے طور پہ میری ڈیوٹیاں ہیں، یہ میرا بچہ بن کے بڑا ہوگا، امید ہے یہ اس کام میں میرا ہاتھ بٹائے گا۔ او نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے، متبنہ بنا لیں گے، منہ بولا بیٹا بنا لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب توجہ کرنا، وہ خریدنے کے لیے تو غلام آیا تھا، خرید کر لے کر گیا تھا، یہ باتیں اس کے دل میں کس نے ڈالی؟ اللہ فرماتے ہیں دلوں پہ قبضہ تو رب کا ہوتا ہے، دلوں کے اوپر اختیار تو میرے اللہ کا ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا میرے مرشد کریم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ سب کا صلی اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا ساری کائنات والوں کے دل میرے رب کی قدرت کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ قاری شریف صاحب میری طرف دیکھیں، یقلبھا کیف یشاء، فرمایا جدھر اللہ چاہتا ہے ادھر ہی پھیر دیتا ہے۔ دلوں پہ قبضہ کس کا ہے؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، رب کے سامنے یوں دعا کیا کرو، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ دلوں پہ قبضہ ہے تو صرف کس کا قبضہ ہے؟ کہنے لگا اکرمی مثواہ، اچھا ٹھکانہ کر، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، یہ ہمیں نفع دے گا۔ اب توجہ کرنا، اگلا جملہ سننا اور ایمان تازہ کرنا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس یوسف کو باپ کے گھر سے نکال کر کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، عزیز مصر اس وقت کی سلطنت جو بڑی پاورفل سلطنت تھی، بڑی عظیم سلطنت سمجھی جاتی تھی، اس کا گورنر کہہ رہا ہے ہم اس کو بیٹا بنائیں گے، اس کا گورنر کہہ رہا ہے ہم اس کو بچوں کی طرح پالیں گے۔ وہ کیوں کہہ رہا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو تو میں تمہیں بتاؤں، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، مفسرین فرماتے ہیں کذالک میں کاف لبیان الکمال ہے، اللہ فرماتے ہیں کذالک یہ میری قدرت کا کمال ہے، مکننا لیوسف ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ جس یوسف کو باپ کے گھر سے نکال کر کنویں میں ڈالا گیا تھا، ہم نے اس یوسف کو زمین میں ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ کذالک یہ ہماری قدرت کا کمال ہے۔ یہ کس کی قدرت کا کمال ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ کذالک پہ تھوڑی ذرا بات کروں۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں نا، اور کوئی ایسا عمل دکھاتے ہیں جو عام ضابطے اور قانون میں مشکل ہوتا ہے، وہاں پہ اللہ کذالک فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پہ توجہ کرنا جی، زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگی اور اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی، یا زکریا انا نبشرک بغلام، ہم تجھے بیٹا دینے والے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیا، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہیں، سر بڑھاپے میں سفیدی کے شعلے مار رہا ہے، وامرأتی عاقر، بیوی بانجھ ہے، اس حالت میں بیٹا ہوگا کیسے؟ بیٹا انا یکون لی غلام، بیٹا کیسے ہوگا؟ یعنی ایک سوال ہے، میں جوان ہو جاؤں گا، بیوی ٹھیک ہو جائے گی، کیسے بیٹا ہوگا؟ قرآن بیان کرتا ہے رب نے جواب میں فرمایا قال کذالک، قال ربک، اسی طرح ہو جائے گا، تو بوڑھے کا بوڑھا رہے گا، بیوی باندھ کی باندھ رہے گی، اور میں اللہ بیٹا دے دوں گا۔ ارے جوانوں کے ہاں تو بیٹے ہوتے ہی رہتے ہیں، بوڑھے اور باندھ کو بیٹا عطا کروں؟ قال کذالک، یہی تو میری قدرت کا کمال ہے، یہی تو میری قدرت کا کمال ہے۔ اور جب مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام گئے تھے نا، اور ان کو کہا تھا
کہ میں اللہ کی طرف سے لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا تجھے بیٹے کی خوشخبری اور بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں، رب کی طرف سے بیٹے کی خبر دینے کے لیے آیا ہوں، بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو مریم نے کہا تھا میرا بیٹا کیسے ہوگا، لم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، آج تک کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، نکاح میرا نہیں ہوا، برائی کا میں نے ارادہ اور خیال بھی نہیں کیا، میرا بیٹا کیسے ہوگا کنوارے پن میں۔ تو کہا تھا قال کذالک قال ربک، اللہ فرماتے ہیں نکاح کے بعد میں بیٹے دیتے ہی رہتا ہوں، کبھی کبھی کنواری بچی کو بیٹا دے دوں، یہی تو میری قدرت کا کمال ہے۔ قال کذالک، جزاک اللہ، قال کذالک، اللہ نے فرمایا یہی تو میری قدرت کا کمال ہے۔ اب توجہ کرنا، سوال پیدا ہوتا ہے میرے اور آپ کے دل میں، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے گھر سے نکالا، کنویں میں ڈالا، ارے گورنر کے گھر میں بیٹوں کی طرح پلنے شروع ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، یہی تو میری قدرت کا کمال ہے، یہی تو میری قدرت کا، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ میری قدرت کا کمال ہے، جس یوسف کو باپ کے گھر سے نکال دیا گیا تھا، اس یوسف کو میں نے اس مصر کے گورنر اور عزیز کے گھر میں اس طرح پالنا شروع کیا جیسے وہ اپنے بچے کو پالتا ہے، اسی طرح میرے یوسف کو پال رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب وقت نہیں ہوتا ورنہ آپ کے ذہن میں واقعہ صرف اشارہ کر دیتا ہوں، جب موسیٰ علیہ السلام کو ذبح کرنے کا آرڈر دیا گیا تھا تو فرعون کے گھر میں بھی اللہ نے موسیٰ کو بیٹا بنوا کے پلوایا تھا، وہاں بھی یہی اللہ کی قدرت کے بولو کیا ہیں، کمالات ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یا اللہ کیوں یوسف کو یوں پرورش پائی جا رہی تھی، کیوں پرورش دلائی جا رہی تھی؟ فرمایا ہم نے وہ بچپن والا خواب پورا کرنا تھا، جس خواب کی تعبیر یعقوب علیہ السلام نے بتائی تھی، یوسف تیرا رب تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دینے والا ہے، نبوت کا تاج تیرے سر پر سجانے والا ہے، ہم پالیں گے یوسف کو، پالیں گے، پھر یہ بڑا ہوگا، پھر ہم اس کے سر پہ تاج نبوت سجائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ کیسے ہوا؟ فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اللہ ہی غالب ہے اپنے امر پر، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، رب کی قدرتوں سے بے خبر رہتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ جس موسیٰ کو قتل کا آرڈر دیا گیا تھا اس موسیٰ کو فرعون اپنے گھر میں پالتا رہا، جس یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا تھا اس یوسف کو عزیز مصر کس طرح پال رہا ہے۔ اور الم یجدک یتیما فآوا، آئیے ذرا اپنے نبی کی طرف بھی ایک نگاہ مار کر جائیے، باپ پیدائش سے پہلے چلا گیا، اماں آمنہ بھی بہت جلد رخصت ہو گئی، دادا عبد المطلب بھی چل بسے۔ اللہ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآوا، یتیم کو پوری کائنات کا امام بنانے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ ہی غالب ہوتا ہے اپنے امر پر۔ شاعر نے کیا کہا، توجہ کرنا، یہ میرا ایمان ہے میرے الہ تیرے سوا، یہ میرا ایمان ہے اے میرے الہ تیرے سوا، کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا۔ داتا بھی صرف کون ہے؟ اللہ، دینے والا، اور مشکلیں حل کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ مشکل کشائی کی نا یوسف کی، کنویں سے نکالا کہاں پہنچایا۔ یہ میرا ایمان ہے اے میرے الہ کہ تیرے سوا کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا، تیری قدرت تیری حکمت کتنی رنگا رنگ ہے، تیری قدرت تیری حکمت
کتنی رنگا رنگ ہے، زہر بھی پیدا کیا تریاک بھی پیدا کیا، زہر بھی پیدا کیا تریاک بھی پیدا کیا، صرف تیری ذات ہے بندہ نواز و دستگیر، صرف تیری ہی ذات ہے بندہ نواز و دستگیر، کون سنتا ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کی صدا، ٹوٹے ہوئے دلوں کی صدائیں سننے والا کون ہے؟ التفات ایسا، توجہ کرنا بڑا پیارا شعر ہے، التفات ایسا یعنی یا اللہ جب تو توجہ کرے تو کیا خوب ہے، التفات ایسا کہ آتش بن گئی باغ خلیل، التفات ایسا کہ آتش بن گئی باغ خلیل، اور بے نیازی یہ کہ مقتل بنی زمین کربلا، اور بے نیازی پہ آیا نواس رسول ذبح ہو گیا کربلا میں، التفات ایسا کہ آتش بن گئی باغ خلیل، اور بے نیازی ایسی کہ مقتل بنی زمین کربلا، گویا ذرہ ذرہ پتا پتا کہہ رہا ہے لا الہ، ذرہ ذرہ پتا پتا کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، تو پھر کیوں نہ کہوں جو رب چاہے سو ہی ہو، تو دکھ میں اس کے آگے رو، اور منت کر دامن پھیلا لا الہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کنویں میں یوسف علیہ السلام پر آزمائش آئی، اور آزمائش کے بعد اللہ نے انعام کیا دیا، آسائش اور سہولت کیا عطا فرمائی، عزیز مصر کے گھر میں بیٹوں اور شہزادوں کی طرح پرورش پانے لگ گئے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا واللہ غالب علی امری، یہ تیرے رب کا امر چل رہا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم کسی کو زیر کرنا چاہیں تو کر لیں گے، ہم کسی کا دانا پانی بند کرنا چاہیں تو کر لیں گے، ہم کسی کی عزت کو ختم کرنا چاہے تو کر لیں گے، فرمایا نہیں نہیں، جس کو رب عزت دینا چاہے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کو وہ ذلیل کرنا چاہے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا میرے محبوب تو کہا کر میرے سامنے آ کر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اے اللہ ملک کا مالک کون ہے؟ اے اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، بیدک الخیر، ساری خیریں اور بھلائیاں اے اللہ تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون ہے؟ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں، ساری کائنات پر عمل کس کا چلتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا جی؟ حضرت یوسف علیہ السلام شہزادوں کی طرح پلتے پلتے جوان ہو گئے، سبحان اللہ، اور پھر جب جوان ہوئے تو کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب یوسف جوانی کو پہنچے تو کیا ہوا؟ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے علم اور حکمت یعنی نبوت یوسف کو عطا فرمائی، وَكَذَلِكَ
نجزی المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی بدلے دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر بات پہ بندہ کہے نا میں نے انتقام لینا ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں، کبھی احسان بھی کیا جائے، کبھی درگزر بھی کیا جائے، پھر دیکھو اللہ کتنے نوازتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، احسان ہے۔ ہم نے فجر کے درس میں آیت پڑھی، آج صبح پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے، میرے بندے کیا ہیں؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، فرماتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور جب معافی صرف نہیں کرتے بلکہ الٹا احسان کر کے رب کے محبوب بن جاتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی بدلا دیا کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، حسن یوسف دیکھ کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں بھی حیران ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور پیغمبر تو ویسے ہی حسین ہوتے ہیں، پیغمبر ویسے ہی حسین ہوتے ہیں۔ یہ بگڑی ہوئی شکل والا، ٹیڑھی آنکھ والا مرزا جس نے کہہ دیا کہ میں بھی نبی ہوں، اگر یہ اپنا حلیہ صحیح طرح سے دیکھ لیتا تو میرا خیال میں اس دعوے بد سے بچ جاتا۔ صابر صاحب، نبی کوئی بد شکل، کوئی بد شکل نبی نہیں ہوتا، اللہ نے انبیاء کو حسن دیا ہوتا ہے۔ اور اس لیے ہماری اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ شعر تو اگلے درس کے سنانے کا ہے، چلو یہاں بھی سنا دیتا ہوں۔ لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہ لا سرن بالقطع القلوب علی الیدی، مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹیں، اگر میرے محمد کے ماتھے کی سلوٹیں دیکھتی تو انگلیاں نہیں دل کے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی۔ نبی سارے حسین ہوتے ہیں۔ خیر، یوسف کے حسن کو دیکھا، اسی خاتون نے جس نے یوسف کو پالا تھا، تو نفس اور شیطان نے ورغلایا اور اس کے دماغ میں برائی کا جذبہ اور برائی کا خیال پیدا ہوا اور اپنی طرف مائل کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن پیغمبر جو ہوتا ہے نا اس پر اللہ کی قدرت کا پیرا لگا ہوا ہوتا ہے، معصوم۔ اسی لیے اللہ ان کو بناتے ہیں نا کہ کل انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کے کردار کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبوت سے پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے، کوئی گانے والا آیا تو میرے بکری چرانے والے دوستوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج رات کو وہاں بڑی محفل لگے گی تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ نبی پاک نے فرمایا، میں نے کہا نہیں میں نہیں جاتا، میرے دل ہی نہیں مان رہا تھا کہ میں وہاں جاؤں، لیکن دوست ہوتے ہیں، کہا نہیں ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو لے جائیں گے۔ اب جناب انہوں نے مجبور کیا، وہ کھینچ کھانچ کے لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوں ہی وہاں گیا، اللہ نے میرے اوپر ایسی نیند طاری کی کہ فجر تک میری آنکھ ہی نہیں کھلی۔ سبحان اللہ۔ مجھے نہیں پتا اس نے کیا کیا ہے، اس نے کیا گایا ہے، اس نے کیا سنایا ہے، اللہ نے اس طرح اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ اچھا، اب اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو مائل کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن رب کا جو پارا لگا ہوا ہے جی، اللہ کی حفاظت جو ہے، اب اللہ کی حفاظت کو کون توڑ سکتا ہے؟ بالآخر اس نے سمجھا کہ میں اس طرح تو یوسف کو نہیں پھنسا سکتی، ایک دن اس نے حدیں کراس کر دی اور یوسف کو بند کمرے میں بلایا اور دروازے بند کیے۔ قرآن نے دروازہ نہیں کہا، دروازے کہیں، ابواب، باب کا معنی دروازہ، ابواب جمع ہے، دروازے فسرین لکھتے ہیں کہ 7 کمروں میں لے گئی، واللہ تعالی عالم۔ لیکن یہ تو ہے نا کہ دروازے اور جمع کے لیے کم از کم 3 عربی میں ہونے چاہیے، معلوم ہو کسی ایک کمرے میں نہیں، کمرہ در کمرہ، اور 7 دروازے بند کر کے کیا کہنے کی سنیے ذرا۔ فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه۔ اچھا اب ذرا دھیان کرنا، تو بڑی عجیب بات مفسرین نے لکھی ہے، وہ عرض کروں۔ فرمانے لگے یوسف علیہ السلام کے امتحان ہوں گے، ایک ان کا امتحان ہوگا امانت کا، اور دوسرا امتحان ہوگا ان کی فراست اور سمجھداری کا۔ کتنے امتحان ہوں گے جی؟
سست ہو گئے میرے خیال آپ؟ تھک تو نہیں گئے سارے ساتھی؟ نہیں تھکے نا تو پھر ذرا چستی کے ساتھ جواب دیں. بعض ساتھی اس طرح کر رہے ہیں کہ 2 سار بھی تھوڑا نیچے اور 2 پھر بھی بول رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ذرا مسکرا کے چہرے پہ تاکہ پتہ لگے کہ جاگ رہے ہیں. تھک گئے تو پھر یہاں ہی بس کر دیں، ورنہ یہ 2 آیتیں پوری کر لیں 2 آیتیں پوری. عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں لیکن نیند کا غلبہ ہے نہیں ہے. اچھا جی، ایک آدھ بندے کا نام اس لیے لے لیتے ہیں تاکہ باقی ساتھ والے جاگ جائیں. ہمارے یہاں مثال ہے کہ آنکھاں دینوں تو سناواں نو. خیر 2 جی امتحان، ایک امانت کا، دوسرا فراست کا. اور یوسف علیہ السلام دونوں امتحانوں اور پرچوں میں 100/100 نمبر لے کر کامیاب ہوئے. ان دونوں پرچوں سے کامیابی کے بعد اللہ نے انعام جو دیا تو وہ ہم پڑھیں گے مصر کے تخت پر بٹھایا اللہ تعالیٰ نے. اچھا، مفسرین فرماتے ہیں تخت پر بیٹھنے کے لیے یہ دونوں باتیں ہونی چاہیے، امانت دیانت بھی ہونی چاہیے. بچے ابھی آپ نے نہیں اٹھنا، ٹھیک ہے نا، اب بیٹھنا جب تک ختم نہ ہو جائے، بار بار اٹھنے سے توجہ خراب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ابھی اٹھنا نہیں آپ نے. یہ امانت اور فراست یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں بادشاہ کے لیے. بادشاہ ایک تو امانت دار ہو، خیانت نہ کرے، اپنی عوام کے ساتھ مخلص ہو. اللہ ہمیں بھی ایسے حکمران نصیب فرمائے. اور نمبر 2 سمجھدار ہو، بے وقوف ہو. سمجھدار ہو، بے وقوف ہو. کہ جب بچوں کے سکول میں جانے کے دن تھے، کہا بچے گھر بیٹھیں، اور سخت گرمی آئی تو کہنے لگے آپ سکول کھول دو جی. سمجھداری والے فیصلے ہیں نا سمجھداری والے فیصلے ہیں. ابھی 2-4 دن پہلے بچے کو سکول لینے کے لیے میں گیا تو مجھے چکر آنے شروع ہو گیا، تو بچوں کا کیا حال ہوگا. تو حکمران کے لیے یہ 2 باتیں ہیں جی، ایک تو سمجھدار ہو، ایک کیا ہو. میں کسی اپنے حکمران کی بات نہیں کر رہا، ہمارے حکمران تو بڑے سمجھدار ہیں نا. ویسے میں قانون بتا رہا ہوں جو تفسیر سے سمجھ آتے ہیں. سمجھدار ہو اور امانت دار ہو، یہ 2 صفتیں پائی جائیں تو وہ تخت پہ بیٹھنے کے قابل ہے، وہ تخت پہ بیٹھنے کے قابل ہے. اور جس کے اندر یہ 2 صفتیں نہ ہوں، شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک فقیر جا رہا تھا، آگے پھاٹک بند تھا، ریلوے پھاٹک ہوتے ہیں نا، پھاٹک بند تھا، لوگ کھڑے ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، انتظار ہو رہا ہے. پوچھا بھئی کیوں پھاٹک بند ہے، خیر ہے کوئی ٹرین کا ٹائم ہے؟ کہ ٹرین کا ٹائم تو نہیں ہے، بادشاہ سلامت کا باز اڑ گیا ہے. کیا اڑ گیا جی؟ بادشاہ سلامت کا باز اڑ گیا. انہوں نے فرمایا کہ پھاٹک بند کر دو تاکہ آگے نہ نکل سکے. فقیر نے ہاتھ مارا دماغ پہ، وہ بادشاہ، واہ بھائی اللہ، وہ بھی بادشاہ، اور اللہ تو بھی بڑا بادشاہ ہے کہ اس بادشاہ کو تو نے بادشاہ بنا دیا جس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ باغ اڑ کے جائے گا یا پھاٹک کراس کر کے جائے گا. تو کسی نے کہا اچھا اللہ سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ اس تیرا عقل اس کو دے دے اور اس کا تخت تجھے دے دے. فقیر نے کہا توبہ توبہ، ایسے تخت کی مجھے ضرورت نہیں جس میں عقل ہی نہ ہو بندے کے پاس، جس میں بندے کے پاس عقل ہی نہ ہو. عقل بھی ہونا چاہیے اور دیانت بھی ہونی چاہیے، تب تخت پہ بیٹھنے کے قابل ہے. اور یہ دونوں امتحان یوسف علیہ السلام نے پاس کیے. کہو سبحان اللہ. پہلا امتحان جی امانت اور دیانت والا، اور یہ بڑا سخت پرچہ تھا جی. بعض دفعہ پرچہ بنانے والے بڑا آسان بناتے ہیں. ہمارے ایک کالج میں، نام نہیں لیتا اس کالج کا ورنہ آپ کا اعتماد اٹھ جائے گا کالجوں پہ، کہ وہ جو لوگ 60 70 ہزار تنخواہیں لیتے ہیں وہ کس طرح قابل ہیں پڑھانے والے. اسلامیات کا پیپر بنانا تھا ایک پروفیسر صاحب نے، تو مجھے فون کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کے سورۃ البقرہ وچوں کوئی ایمان دے بارے ایت ذرا دس دو، بچے کا پیپر بنانا ہے. میں کہا آیت الکرسی ایمان ساری، ہاں یہ بڑی اچھی بتائیے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کال کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا اس میں اخلاق کے بارے میں سوال ہے یا ایمان کے بارے میں سوال ہے؟ میں کہا سبحان اللہ. تھوڑی تنخواہ 60,000 نہیں، میں کہا 1,00,000 سے 60,000 ہونی چاہیے. جس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس میں ایمان کے بارے میں سوال ہے یا اخلاق کے بارے میں سوال ہے. تو یہ پیپر ایسے ہی بنانے والے ہوتے ہیں جو جناب بڑا آسان بنا دیتے ہیں، جس طرح بتاؤ اس طرح بیچارے بنا دیتے ہیں. پھر اس نے آگے چیک کیا کرنا ہوگا یہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. خیر بعض پیپر آسان بنائے جاتے ہیں، بعض پیپر بنانے والے بڑا مشکل بناتے ہیں. یہ جو دیانت کا پیپر ہوا نا یوسف علیہ السلام کا، بڑا مشکل پیپر ہوا جی، بڑا مشکل. اچھا کیسے مشکل ہے جی؟ توجہ کرنا.
بند کمرہ ہے اور یوسف کا پورا شباب اور جوانی ہے. ابھی ہم نے آیت میں پڑھا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. یوسف کا کیا ہے جی؟ شباب ہے، جوانی ہے. جوانی میں ہر کوئی کہتا ہے جی جوانی بڑی مستانی ہوتی ہے. جوانی میں، بڑھاپے میں تو کئی لوگ توبہ کر لیتے ہیں نا. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. بڑھاپے میں تو بڑے بڑے لوگ پرہیزگار بنتے ہیں. کمال یہ ہے جوانی میں توبہ کرنا. اس پرچے کی شدت کو دیکھنا ہو تو اس لفظ کو دیکھو وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. یوسف جوان تھے اور کامل جوان تھے. کہو سبحان اللہ. اور نمبر 2 دوسری شدت پرچے کی کہ محبوبیت، مطلوبیت و محبوبیت، کہ یوسف علیہ السلام عورت کو نہیں چاہتے، وہ ان کو چاہتی ہے. وہ عورت ان کو چاہتی ہے. یہ طالب نہیں ہے، یہ مطلوب ہیں، وہ ان کو چاہتی ہیں. اب ان کے لیے اور زیادہ آسان تھا. اور نمبر 3 قرآن کہتا ہے ہوا فی بیتہا. یوسف تو ان کے گھر میں رہتے تھے. بندہ جس کے گھر میں رہتا ہو اس کی بات تو ویسے ہی ماننی پڑتی ہے. اور گھر کے اندر رہتے تھے. معلوم ہوا کئی دفعہ موقع بھی ملتا تھا، باہر سے تو پروگرام مشکل ہوتا ہے، گھر کے اندر رہتے تھے. جس سے اندازہ کریں شدت. اور اس کے بعد جناب چوتھی بات اس پرچے کی شدت وغلقت الابواب. سارے دروازے بھی بند. اور 5ویں بات قالت حیت لک. اپنے منہ سے خود دعوت دینے لگی برائی کی. اتنی سختیوں کے بعد بچ نکلنا پیغمبر ہی کا کمال ہے. کہو سبحان اللہ. دیکھنا جی فرمایا وراودته التي هو في بيتها نفسی. اور پھسلایا اس عورت نے کہ یوسف جس کے گھر میں تھے ان کی ذات سے. وغلقت الابواب. اور دروازے بند کر لیے. وقالت حیت لک. بند دروازے کر کے اعلان برائی کی دعوت دینے لگی. اب جناب یہ ساری باتیں ایک دفعہ پھر دیکھیے. یوسف علیہ السلام کا کمال جوانی کا معاملہ، کمال جوانی کے ایام اور ان کا مجرد ہونا، کنوارا پن، کنوارے یوسف علیہ السلام کمال درجے کی جوانی ہے. اور نمبر 2 عورت خود محبوب بنا کے یوسف علیہ السلام مطلوب ہیں، عورت طالب بنی ہوئی ہے. نمبر 3 ہوا فی بیتہا. اسی کے گھر میں رہتے ہیں. نمبر 4 دروازے بند ہو گئے. نمبر 5 وہ خود برائی کی دعوت دے رہی ہے. جب اتنا سخت امتحان آیا یوسف علیہ السلام کی دیانت کا تو پیغمبر کا جواب سنیے. قال معاذ اللہ. فرمانے لگے اللہ کی پناہ. اتنے سخت پرچے میں یوسف علیہ السلام کس طرح نمبر لے کر کامیاب ہوئے. کہنے لگے قال معاذ اللہ. پناہ اللہ تعالیٰ کی. اور یہاں پہ یہ بھی دھیان کرنا، عاجزی دیکھنا یوسف کی. یہ نہیں فرمایا کہ میں بچ جاؤں گا، یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ نہیں کرتا. اپنا نام نہیں لیا. نام لیا تو کس کا نام لیا؟ فرمانے لگے بچانے والا کون ہے؟ تیری اوٹ پناہ خدایا. اور نہیں کوئی سجدہ جس دیوے نو آپوں بالیں قد کسی تھی بجدا. اے اللہ اگر تو بچانے پہ آئے کچھ بھی میرا نہیں بگاڑ سکتی. قال معاذ اللہ. میں اللہ کی پناہ. کیوں اللہ کی پناہ؟ انہو ربی احسن مثواي. وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. انہو لا یفلح الظالمون. ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. جس برتن میں بندہ کھائے، جس گھر کے اندر بندہ پلے، جس مالک نے مجھے بڑی ٹھاٹ کے ساتھ رکھا ہے اسی مالک کی میں نافرمانی کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ. سنو دنیا والو، عورت نے تو پورا ارادہ کر لیا تھا. ہمت بھی عورت نے پورا ارادہ کر لیا تھا. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اور یوسف بھی ارادہ کر لیتا اگر رب کا برہان نہ دیکھتا، رب کی رحمت کی دلیل نہ دیکھتا، رب کا کرم نہ ہوتا. ہمت بھی اس نے تو پورا ٹل لگا لیا اور یوسف نے رب کا برہان دیکھ کر پورا اپنے آپ کو بچا لیا. توجہ کرنا، یہاں پہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یوسف نے بھی ارادہ کر لیا تھا اور رب کا برہان نہ دیکھتا.
اس پر وہ آگے کئی واقعات لکھتے ہیں، تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی تصویر نظر آئی، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عزیز مصر وہاں نظر آ گیا۔ دیکھیں جی، تھوڑا اس بات پہ غور کریں کہ بندہ اگر کوئی غلط کام کرنے لگا ہو تو جس کی اہلیہ کے ساتھ کر رہا ہے وہ سامنے آ جائے تو کوئی کرتا ہے؟ نہیں، بولیں جی، کوئی بھی نہیں۔ یہ تو کون سا کمال ہے کہ شوہر سامنے آیا تو یوسف علیہ السلام نے برائی نہ کی، یا باپ سامنے آیا یعقوب علیہ السلام، بھائی باپ سامنے ہو، کوئی بندہ بچہ بھی سامنے آ جائے تو کوئی بندہ اس سے دور بھاگتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ کمال تو یہ ہے دیکھنے والا رب کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور یوسف علیہ السلام پھر بھی پاک دامن ہو کر وہاں سے نکل گئے۔ یہ کمال ہے، یہ اصل کمال ہے پیغمبر کا، اور یہ شان ہے صرف نبی کی شان ہے، اور اس طرح کمال والا کوئی نہیں ہوتا۔ سنیے جی، اللہ فرماتے ہیں وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر رب کا برہان نہ دیکھتے۔ پھر کیا ہے رب کا برہان؟ فرمایا یہی تو رب کا برہان ہے نا، عین اس موقع پر اللہ نے یوسف کے دل میں اپنی محبت ڈالی اور انہوں نے کہہ دیا معاذ اللہ، یہی تو رب کا برہان ہے نا، اللہ کی پناہ مانگ لی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، پھر وہی کذالک آیا، بند کمرے میں یوسف کو بچانا، یہی تو رب کی قدرت کا کمال ہے۔ فرمایا کذالک، یہی تو تیرے رب کا کمال ہے، لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اللہ نے وہ تکلیف بھی دور کر دی، وہ بے حیائی بھی دور کر دی۔ تکلیف تھی نا برائی میں، پیغمبر کو کہاں سکون ملتا ہے؟ وہ بند کمرے میں وہ گھٹن، اس جال سے بھی اللہ نے اپنے نبی کو بچایا، والفحشاء، اور اس بے حیائی سے بھی اللہ نے اپنے نبی کو بچایا۔ مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء، نبی اتنے پاک ہوتے ہیں، نبی اتنے پاک ہوتے ہیں، اتنے معصوم ہوتے ہیں، ساری کائنات والوں کو اللہ کہتے ہیں گناہوں سے بچ کے رہنا۔ اولیاء اللہ، علماء، اتقیاء، بزرگان دین، حاجی صاحب، سب کو اللہ کہتے ہیں گناہوں سے بچ کے رہنا، حتیٰ کہ صحابہ کو بھی یہی کہتے ہیں گناہوں سے بچ کے رہنا۔ اور جب انبیاء کی باری آتی ہے اللہ فرماتے ہیں لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم گناہوں کو اپنے نبیوں سے دور کر دیتے ہیں۔ نبیوں کو نہیں کہتے کہ تم گناہوں سے دور رہو، ہم گناہوں سے کہتے ہیں ہٹ جاؤ، میرے نبیوں کے قریب بھی تم نے نہیں آنا۔ لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے سوء، تکلیف اور یہ برائی اپنے یوسف سے دور کر دی۔ کیوں دور کر دی؟ انہ من عبادنا المخلصین، وہ میرے مخلص بندوں میں سے تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے مخلص اس میں فاعل، ایک ہوتا ہے مخلص خالص کیا ہوا مفعول۔ اللہ نے مخلص نہیں فرمایا، مخلص فرمایا، فرمایا انہ من عبادنا المخلصین، میں نے اپنی رحمت سے چن چن کے خود یوسف کو چمکا چمکا کے خالص بنا دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کے سبق کا خلاصہ کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر میں جا کر بیچا گیا، عزیز مصر نے خریدا، اللہ نے اس کے دل میں ایسی محبت ڈالی، یوسف کی اہلیہ سے کہنے لگا یوسف کو ہم نے غلام نہیں بنانا، اس کو ہم نے بیٹا بنانا ہے۔ بیٹا بنایا، رب نے بتایا او دنیا والو ٹھکانہ میں دیتا ہوں، میں نے ٹھکانہ دیا، میں جس کو عزتیں دوں، میں جس کو ٹھکانہ دوں کوئی بے گھر نہیں کر سکتا۔ اور سنو، ہم نے یوسف کو بڑا کیا، بچوں کی طرح اس نے پالا، یہ ہم نے پلوایا، اور پھر ہم نے تاج نبوت یوسف کے سر پہ سجایا۔ پھر آزمائش اور آئی یوسف پر، اسی عورت نے یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اور ہم نے اپنے یوسف کو پاک دامنی کے ساتھ بچا کر باہر نکال لیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس سے عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔